بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ فرشتے حسین نوجوانوں کی شکل میں آئے۔ لوط علیہ السلام ان کو نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے پھر بتایا کہ ہم تو ایک حق بات لے کر آئے ہیں، عذاب لے کر آئے ہیں۔ ایک طرف تو یہ تھا ان کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا تھا، ہلاکت کا فیصلہ، اور دوسری طرف یہ حال تھا کہ جب قوم لوط کو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں خوش شکل نوجوان مہمان آئے ہیں، تو اپنی امرت پرستی کی وجہ سے بڑے خوش ہوئے اور خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور مطالبہ کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے بے حیائی کریں۔ نسأل اللہ العافیہ۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کری کہ یہ میرے مہمان ہیں، میں کیسے تمہارے حوالے کر دوں، اس میں تو میری رسوائی ہے۔ تو انہوں نے بڑی ڈھٹائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اے لوط، تو ان اجنبیوں کا کیا لگتا ہے اور کیوں ان کی حمایت کرتا ہے؟ کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا کہ اجنبیوں کی حمایت نہ کیا کر یا ان کو اپنا مہمان نہ بنایا کر؟ یہ ساری گفتگو اس وقت ہو رہی تھی جب لوط علیہ السلام کو علم نہیں تھا کہ اجنبی مہمان اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لیکن جب بتا دیا تو ان کو پتہ چل گیا۔ اور یہاں ایک آیت جو آپ نے سنی ہے، انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیرے عمر کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑی فضیلت عطا کی ہے، ان کی عمر کی قسم کھا رہا ہے کہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی قسم نہیں کھائی، کسی اور نبی کی۔ لعمرک، تیرے عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، یہ لوگ اپنی بدمستی میں سرگردہ ہیں۔ فأخذتهم الصیحۃ مشرقین، بس سورج نکلتے نکلتے انہیں ایک بڑے زور کی آواز نے پکڑ لیا، ایک زور کی آواز، بہت زور کی۔ کہتے ہیں کہ یہ آواز ایک چنگھار تھی جبکہ سورج طلوع ہو رہا تھا، جس نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ آواز نے، صرف آواز نے دل پھٹ گئے، مر گئے۔ اور کہتے ہیں کہ زوردار آواز سیدنا جبریل علیہ السلام کی تھی، صیحہ۔ اسی صیحہ کو سائنسدانوں نے استعمال کیا، اس میں غور و فکر کرنے کے بعد آج یہ جو جس کو عام طور پہ کہتے ہیں لیزر کے ذریعے پتھر توڑا جا رہا ہے، وہ لیزر نہیں، بالکل ٹپسی ہے۔ یہ آواز اتنی زبردست اور اتنی تیز اور اتنی طاقتور یہ آواز ہوتی ہے، ڈائریکٹ گردے میں جو پتھری ہوتی ہے اس جگہ جا کر وہ اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی سے ہے، مجھے خود ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو جبریل علیہ السلام نے چیخ ماری جس کی وجہ سے ان کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان بستیوں کو ان کی بستیوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک لے جایا گیا اور وہاں سے ان کو الٹا کر زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس طرح اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والا حصہ اوپر کر کے ان کو تہ بالا کر دیا گیا، تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد محض اس بستی کا چھتوں سمیت زمین بوس ہو جانا، اور ان کے بعد پھر کنکریاں قسم کے پتھر ان پر برسائے گئے۔ اس طرح 3 قسم کے عذاب تھے ان بدقماشوں پر۔ ایک تو آواز، تیز آواز تھی، پھر اس کی بستی کو پلٹ دیا گیا، اور پھر اوپر سے پتھروں کی بارش تھی۔ بھائیو، یہ انجام ہوا ان لوگوں کا، اس قوم کا جو بدفعلی کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے
صفحہ ہستی سے ان کو مٹا دیا، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اس میں نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ جو غور و فکر کرتے ہیں،